الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل، یہ ساری صورتیں اور اسی طرح سے سورۃ بنی اسرائیل، یہ ان کے موضوعات آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اس کا اثبات ہے، اس کے لیے بے شمار قسم کے دلائل ہیں۔ زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، ہوائیں، پانی، آسمان، فضائیں اور انسانی وجود اور اسی طرح جانور اور دیگر مخلوقات۔ اسی طرح سے شرک کے رد پر بڑے زبردست اور جامع قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اس کی آپ یوں سمجھ لیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہے۔ ایسے شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے دلائل ارشاد فرمائے۔ دوسری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلائل۔ اس حوالے سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان صورتوں میں بڑے شاندار انداز میں اس بات کو ثابت کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کی باتیں اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ان پر اترنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ پھر اس حوالے سے جو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ تو یہ اہم موضوعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم موضوع وہ آخرت کے متعلق ہے۔ جا بجا ہمیں پڑھنے کو ملے گا ان کا یہ کہنا کہ جناب جب مر جائیں گے تو کون ہمیں اٹھائے گا، کس نے ہمیں پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بڑے خوبصورت پیدائے میں ذکر کیا، ان کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، ساتھ ساتھ قیامت کے بعض مواقع پر حالات بھی ارشاد فرما دیے۔ تو سورۃ الرعد کی ابتدا میں قرآن پاک کی حق و صداقت اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ذکر فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا۔ دیکھو تمہارے سمجھنے کے لیے بات ہی بہت کافی ہے۔ زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، پانی ان کو ایک ہی لگتا ہے، محنت ان پر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان میں سے نکلنے والا غلہ، اناج، پھل، پھول وغیرہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کے ساتھ ان کے ذائقے مختلف، ان کے سائز مختلف اور اسی طرح سے ان کی خصوصیات مختلف، حالانکہ پانی ایک جیسا ہی دیا گیا ان کو۔ تو جو اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ساری رنگینیاں پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد کس نے ہمیں اٹھانا ہے؟ ان کو بتا دیجئے اس اللہ نے کہ جس نے مردہ زمین کے اندر جان ڈالی ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے۔ اللہ تو وہ ہے جو سب جانتا ہے، جو مادہ اٹھائے پھرتی ہے، جو کم کرتی ہے، جو بڑھاتی ہے، بعض اوقات حمل گر جاتا ہے، بعض اوقات پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے برابر ہے کہ تم آہستہ آواز میں بات کرو، تم اونچی آواز میں بات کرو، رات کے اندھیروں میں چھپ جاؤ، دن کے اجالوں میں ظاہر ہو جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہے، یہ جو کڑک ہے، یہ بجلیاں ہیں، یہ اسی طرح چلنے والے بادل ہیں، یہ اترنے والا آسمانوں سے پانی ہے، یہ سارا کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کے کنارے پر کھڑا ہو جائے اور پانی کو آوازیں دینا شروع کر دے۔ اب جتنی مرضی وہ پانی کو آوازیں دے، ما ہوا ببالغ، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، وہ اللہ جس کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے، آگے پھر اس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اللہ اس کو پکارنا حق ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کو پکارنا یہ ناحق ہے۔ پھر کہاں آسمان و زمین کی جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ چیزوں کے سائے یہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ رعد میں بھی ہے، پھر آگے سورہ نحل میں بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کا سایہ تک، یہ پہاڑ، یہ دیگر چیزیں
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور یہ کڑک، یہ بجلیاں، یہ سب کے سب نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی تسبیح اور نماز کا اللہ کو بھی علم ہے اور اس کو بھی علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اور فرمایا، سوال کیا، پوچھیے ان سے آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا، دن بنانے والا، رات بنانے والا، اور یہ پانیوں کو چلانے والا، یہ ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے زمین سے قسم ہا قسم کی چیزیں پیدا کرنے والا، جب یہ سب کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے تو پھر اس کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تم پکارتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے اختیارات کے بارے میں سوالات کیوں کرتے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کو جو لوگ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بن کر رہتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ جس وقت فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی بھر ظلم ہی کیا اپنی جانوں پر، فرشتے جب ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف کے ساتھ ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فرشتے ان کو مارتے ہیں، کوئی ان کے لیے سلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عذابوں کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کا جواب کہ یہ جو قرآن اترا ہے یہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں اترا، یا اس پہ کیوں اترا ہے، اس کے آپ فرشتے کیوں نہیں اترے، یہ اس قسم کے جوابات۔ اگر یہ قرآن اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر کوئی ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ رونما کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اس قرآن کے ساتھ پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے، زمین کو اگر اس کے ذریعے سے کاٹ کے رکھ دیا جائے، بالکل زمین کے اندر شگاف پڑ جائیں، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہے جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور خبردار رہو، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات موازنہ کر کر کے بتایا، ایک ذات وہ ہے کہ جس نے سارا نظام سنبھال رکھا ہے، ساری کائنات کو بنایا، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو بالکل بے بس ہیں بیچارے، اپنے آپ تک پر کنٹرول نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، بے جان ہیں، حرکت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کچھ تو بندے کو عقل سے کام لینا چاہیے نا، اس لیے کہتے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دی ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، متقی وہی ہوتا نا جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے۔ سب سے بڑا سبق یہی ہے، عقیدہ توحید کی جس کو سمجھ آ گئی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کو تقویٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو متقی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن جنتوں کے ذائقے، جن جنتوں کے کھانے، اور جن جنتوں کی نعمتیں اور سائے درختوں کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، کبھی ان کو زوال نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنتی ان جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، چونکہ ان کو ملنے والی نعمتیں بھی دائمی ہیں تو ان کا جنت کے اندر ٹھہرنا بھی دائمی ہی ہوگا۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں نا، دنیا دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس کی نعمتوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، لہذا نعمتیں جب دائمی نہیں ہیں تو بندے کی زندگی بھی دائمی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کے موضوعات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر عقیدہ رسالت غالب ہے، پھر عقیدہ آخرت کے کچھ مناظر ہیں۔ اس کے اندر مین یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ابتداء میں ذکر ہوا۔ اللہ نے کہا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا نا، اس رسول کو اس کی قوم کی جو مقامی زبان ہوتی تھی نا اس کے اندر ہی بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ مثلا عرب میں مکہ مکرمہ میں لوگ عربی بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عربی رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ پھر کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہے نا۔ اصل میں مکہ والوں کو موسیٰ علیہ السلام کا کسی حد تک تعارف تھا، اس لیے ان کا تذکرہ عموماً زیادہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو اس بات سے سمجھ آ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات فرمائے، دیکھو تمہارے لیے کھانا من سلوا کی شکل کے اندر، گرمی میں ضرورت پڑی بادلوں کا سایہ مل گیا، فرعون ظلم ڈھاتا تھا اللہ نے نجات دے دی،
تمہاری عورتوں کو، بچوں کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا، حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تمہارے رب کا اعلان ہے اگر تم شکر کرو گے تمہارا رب تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، ناشکری کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی گرفت اور پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کے حالات واقعات جو مشترکہ طور پر ہیں، سب کو ایک جیسی بات پیش آئی۔ جس نبی رسول نے بھی آ کے کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں، قوم نے کہا آپ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو ہم بشر پر ایمان کیسے لائیں، ہم بشر کو رسول کیسے مان لیں؟ تو اللہ کے کسی رسول نے یہ نہیں کہا نہیں تم ہم میں بشر دیکھتے ہو، ہم ظاہر میں بشر ہیں لیکن باطن میں ہم نور ہیں، ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ آج کا مسلمان یہ جو اس قسم کی باتیں کر لیتا ہے، نہ جانے کہاں اتنی جرت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کے برعکس اور خلاف بات ہو جائے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، قرآن پاک پڑھیے، یہ پارہ نمبر 13 ہے سورۃ ابراہیم، اس کا دوسرا رکوع، مکمل موضوع یہ ہے۔ اللہ کے رسولوں نے کہا بالکل ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کر کے اس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ہم قوموں کے پاس کوئی جواب نہیں، دلائل ادھر سے اعتراضات، ادھر رسول کی طرف سے دلائل، جب ان کے منہ بند ہو گئے تو پھر وہی ہتھ کنڈے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ، تم نے ہمارے یہاں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، ہمیں جناب ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ کے رسولوں نے فرمایا دیکھو تم ہمارے خلاف جس طرح کے بھی منصوبے بنا لو، جو مرضی کر لو، ہمارا توکل اور بھروسہ ہمارا اپنے رب کے اوپر ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا جس نے ہمیں تمہاری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تمہاری طرف سے کیا رد عمل آتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، جس کو چاہے بلندی عطا کر دے، جس کو چاہے پستی عطا کر دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پھر فائنل جو فتح ہوتی تھی نا، وہ انبیاء اور رسل اور ان کے ماننے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے کہا یہ جو نافرمان لوگ ہیں دنیا کے اندر تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن آئیں گے تو ایسے ذلت امیز عذاب سے دوچار ہوں گے کہ پینے کے لیے ان کو گرم کھولتا ہوا پانی کہ جس کے اندر جہنمیوں کے پیپ اور ریشہ کی آمیزش ہوگی وہ دیا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وہ پیٹ کی پیاس اس قدر شدید ہوگی، گھونٹ بھرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ پانی حلق سے اترے گا نہیں، ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ مریں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہنمیوں کا منظر بیان کیا ہے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں بنایا نا، تم نافرمانی کرو گے، بغاوت کے راستے پر چلو گے، اللہ قادر ہے تمہیں اٹھا کر اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، لہذا تم اللہ کی مانو، کسی اور کی نہ مانو۔ جو قوت طاقت اللہ کی ہے وہ کسی کی نہیں، اللہ کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جن کو تم نے بڑا مان کر ان کے پیچھے چل رہے ہو نا، سنو قیامت کے دن کمزور لوگ ان متکبر لوگوں سے کہیں گے آج تم سارے ہی پھنس گئے، ہم دنیا میں تمہاری مانا کرتے تھے نا، آج ہمارے نصیب کا جو عذاب ہے نا وہ کچھ اپنے ساری لے لو۔ وہ کہیں گے سواء علینا اجزینا، آج ہم سارے برابر ہیں، اب بے صبری کریں یا صبر کریں، اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا منکر کون ہے؟ شیطان۔ سب سے بڑا باغی متکبر کون ہے؟ شیطان۔ اب فائنلی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجازت دے گا، تو نے کوئی بات کرنی تو کر لے۔ وقال الشیطان، و شیطان وہاں بھرے مجمع میں بولے گا، سارا جہان موجود ہوگا جس وقت اللہ نے فیصلے کرنے، کہے گا اللہ نے وعدے کیے بالکل سچے، میں نے وعدے کیے لیکن ان سب کی خلاف ورزی کی، لیکن ایک بات تو تم بھی مانو گے، میرا تمہارے اوپر کچھ زور تو نہیں تھا، میں نے بس تمہیں دعوت دی، تمہارے دل میں وسوسہ خیال ڈالا اور تم نے مان لی۔ اللہ کے اتنے وعدے، اتنے رسول آئے، قرآن پاک کے 30 پارے، احادیث رسول، کتنی محنت والی چیزیں، اتنا کچھ ہو اور شیطان کا وسوسہ کام دکھا جائے تو اس وقت کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے اس سے پہلے مجھے جو اللہ کا شریک بنایا نا، آج میں اس کا کفر کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں ماننی تو اللہ کی چاہیے تھی، تم نے مان میری لی، آج میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے۔ اس وقت اعلان ہوگا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جنتوں کے داخلے دے دیے جائیں گے۔ جس وقت جنتوں میں داخل ہوں گے اللہ کی طرف سے سلامتی سلامتی، فرشتے سلام کر رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو پاکیزہ بات، کلمہ طیبہ،
جس وقت بندہ پڑھتا ہے پھر اس کو بنیاد بنا کر نیک عمل کرتا ہے، گویا یہ ایک ایسا درخت لگا رہا ہے جس کی جڑیں زمین میں انتہائی گہری ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اور نیک عمل کی مثال۔ عقیدہ توحید دل میں پختہ ہو جائے، پھر بندہ نیک عمل کرے تو وہ اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، پھر اسی پر اللہ مرنے کے بعد بھی ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، بندہ قبر میں آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری نعمتوں کو بدل ڈالا، بالخصوص مشرکین مکہ۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، بیت اللہ عطا کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا کیا، ٹھیک، اور بہت ساری چیزیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری اور کفر میں بدل ڈالا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین آباد کی پیدا کی، تمہارے لیے درخت اب پیدا کیے، تمہارے نہریں چلا دیں، اتنا کچھ پیدا کیا، اتنا کچھ کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم صرف گننے لگو نا تو گن نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کس جگہ پر انہوں نے وقت گزارا، ہر طرف شرک کا ماحول، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کی، دعا کی، اللہ نے ہجرت کروائی، بیت اللہ کے لیے دعا کی، اللہ نے شرف قبولیت عطا کر دیا۔ وہاں پر بھی بت پرستی اور ساری چیزیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جگہ کو پاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر کوئی بے راہ روی، کوئی گناہ، کوئی غلطی نظر آئی، اللہ سے ڈرے، توبہ استغفار کی، تو یہ مسلمان کی ادا ہونی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی ادا یہ ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے معافی مانگ لی، گناہ ہو گیا استغفار کر لیا، اللہ نے نعمت کر دی اللہ کا شکر ادا کیا، مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ سے التجا کرنی ہے گناہوں کی معافی کی اور دین پر چلنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ پھر آخری رکوع کے اندر سورہ ابراہیم کے وہی قیامت کے مناظر، اللہ کہتا ہے اللہ کو ظالموں کے عملوں سے غافل نہ سمجھو، بس اللہ مہلت دے رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یار یہ اس نے اتنا ظلم ڈھا دیا، یہ حکمران اتنا ظالم ہے، یہ فلاں اتنا ظالم ہے، اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ کہتا ہے پکڑ تم نے نہیں کرنی، میں نے کرنی ہے، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذ، جب اللہ پھر پکڑتا ہے نا ظالم کو، لم یفلت، اللہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا۔ دیکھ لو ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، کیسے کیسے ظالم اور سفاک لوگوں کی پکڑ ہوئی تو اللہ نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اللہ نے کہا اس دن تک مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، دل پھٹ رہے ہوں گے اور دوڑیں لگی ہوئی ہوں گی، اور فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو ڈرا دیجیے اس دن سے کہ جس دن نامہ عمل پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ وہاں پر انسان کہے گا اے میرے اللہ کاش تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے ایک عمل کروں گا، تیری بات مانوں گا، تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلوں گا۔ اللہ فرمائے گا اس سے پہلے تو تم بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، تم تو سمجھا کرتے تھے میں زوال ہی کوئی نہیں، کس نے اٹھانا ہے، کس نے پوچھنا ہے، یہ تھی تمہاری حالت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ رسول وعدے دے رہے ہیں تمہیں، در حقیقت پیچھے اللہ کی وحی ہے۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جن پر فرد جرم عائد ہو جائے گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر اور گندک کی ان کو قمیصیں پہنا کر، شلواریں پہنا کر ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سورۃ الحجر ہے، اس میں ابتدا کے اندر قرآن پاک کی حقانیت، صداقت، اور پہلی آیت میں ہے بلکہ دوسری آیت میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے قیامت کے دن، لیکن اب خواہش کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے، اب تو دار الجزا ہے، بدلے کا گھر ہے، دار العمل نہیں، دنیا دار العمل ہے، اب تو جزا سزا کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو اب خواہش ایسی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن اتارا ہے، رسول بھیجے ہیں، مختلف قسم کے تمہارے پاس دلائل ہیں، آسمان پر نظر دوڑاؤ، کتنا وسیع و عریض اللہ نے آسمان بنایا، زمین کو دیکھو، تمہیں ملنے والی نعمتیں دیکھو، پانی اوپر سے برستا ہے، کیا کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی جس کو سمجھ نہ آئی، اگر اللہ آسمان سے واضح طور پر دروازے بھی کھول دے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان دروازوں کو کھلتا ہوا، اور باقاعدہ اس میں چڑھ بھی جائیں، تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، بلکہ الٹا یہی کہنا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنوں کا بڑا ہے ابلیس، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو، ساتھ یہ بھی تھا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ کہنے لگا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں،
بس یہاں سے بات چل پڑی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس پر لعنتیں برسائیں، ارادہ درگاہ کر دیا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت مل گئی۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر، اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ہاں جو تیرے بندے ہوں گے نا مخلص، ان کے آگے میں بے بس ہو جاؤں گا، ان پر میرا کوئی کنٹرول نہیں چلے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل میں خود کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے بندے ہوں گے نا مجھے ان پر اتنا مان ہے کہ ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، بس تفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد۔ واہ میرے اللہ، اللہ ہمیں انہی خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن پر اتنے اعتماد سے اللہ نے بات کی ہے۔ جہاں شیطان اپنی آواز کا جادو جگا لے، اپنے پیادوں کو اپنے سواروں کو دوڑا لے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، لیکن تیرا میرے بندوں پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے۔ تو جی اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا اور کہنے لگا اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا اب اس کا بدلہ میں ان سے لوں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک کا وہاں سے جس نے گزرنا ہے وہ اس کے نصیب کا وہی ہے۔ پھر ہاں اس کے برعکس جنت ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے زیادہ ہے۔ کہا وہ جنت، اس جنت کے اندر متقی لوگ داخل ہوں گے، جب داخل ہوں گے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو مکمل طور پر صاف ستھرا کر دے گا، گناہوں سے بھی پاک، دلوں کی جو قدورتیں نفرتیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے صاف ستھرا کر کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہاں جائیں گے تو جا کے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے انعام کیا، جنت عطا کر دی۔ کہا میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، یہ بھی بتا دو کہ میری سزا بھی بڑی دردناک سزا ہے۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، مہمان نوازی کرنے لگے، بچڑا بھون کے لا کے رکھ دیا، انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبق بیان کیا ہے اس کے اندر، مہمان نوازی اور اس کے ادب آداب اور یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ ہود میں بھی وہ بات پڑھ لی ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو قوم اچھلتی کودتی آئی کہ نوجوان لڑکے، خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور وہ بدبخت قوم بدفعلی کے جرم میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ تو جب آئے لوط علیہ السلام ان کو بڑا کہتے ہیں ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، تم نے اگر کرنا ہی ہے تو یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ میری اپنے گھر میں میری سگی بیٹیاں ہیں، ان کو اپنی زوجیت میں نکاح میں لو اور ان کو اپنے گھروں میں آباد کرو اور اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ لیکن قوم اللہ نے کہا لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، میرے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم ہے ساری کی ساری قوم اپنی مدہوشی میں، یہ جنس پرستی کا جو تھا ان کے اندر، یہ خواہش پرستی جو ہے اس کے اندر اس قدر اندھے ہوئے پڑے تھے کہ ان کو سجائی کچھ نہیں دے رہا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اصحاب ہجر، ان کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم، پھر آخر میں قرآن پاک کی حقانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ پر بڑی آوازیں کسی جاتی ہیں، دیکھو نا آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی کتنی قربانیاں ہیں، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، شعیب علیہ السلام، دیگر نبیوں، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ ہمیں سب پتہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں سب پتہ ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بڑا تنگ پڑتا ہے، آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے پیغمبر آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سجدے میں پڑے رہنا ہے، اور تا دم آخر آپ نے یہی کرتے رہنا ہے۔ ہاں جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، ان کے خلاف ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت آئے گا ہم ان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہوا، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینہ میں پھر اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، بدر کے اندر پٹے، احد میں پٹے، پٹتے پٹتے آخر کار پھر مکہ فتح ہوا، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ بھی لے لیا، وہ سارے تہ تیغ ہو گئے، مرمرا گئے، اور اسلام سبحان اللہ ترقی اور عروج کی منزلیں طے کرتا کرتا آخر پورے کے پورے عرب پر چھا گیا۔ سورۃ النحل، النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو،
اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، مختلف جگہوں سے، مختلف درختوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے جناب وہ رس جذب کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پیٹ سے جو مادہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ شہد کی صورت میں انسانوں کو عطا کیا، مخلوق کو عطا کر اور اس میں شفا رکھ دی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اس سورت کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ طویل سورہ مبارکہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے توحید کا کما حق کو سبق حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے سورہ انعام پڑھی، سورہ یونس، سورۃ النحل، یہ وہ صورتیں، اس کے علاوہ بھی سورۃ النحل ان صورتوں میں سے اگر بندہ اس کو پورے غور توجہ سے پڑھ لے تو شرک بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایسے زبردست دلائل اس کے اندر آفاق میں پھیلے ہوئے، اور سمندروں کے، اور بر کے، باہر کے، فضاؤں کے، آسمانوں کے، یعنی بے شمار چیزیں، خود انسانی وجود کے، حیوانات۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جو چوپایوں کے اندر بڑا سامان موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تمہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا خالص دودھ فراہم کرتے ہیں۔ اس پر ہی غور کر لو، نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو ہوتی ہے، نہ خون کے رنگ کی کوئی آمیزش ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ تم دیکھو، تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارے کان لگائے، تمہاری آنکھیں لگائیں، زبان دی تمہیں، قوت گویائی عطا کی، تمہارے جسموں میں، سینوں میں دل دھڑکائے، پورا وجود دیکھو، کیسی کیسی چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں، چھوٹی چھوٹی وینز ہیں، کوئی ایک بھی دب جائے بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے آخرت، کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے آخرت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آخرت کا آنا تمہارے لیے تو شاید مشکل ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جس نے اتنا وسیع و عریض جہان پیدا کر دیا جو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو یہ سارا کچھ ہے نا، پہلے عدم سے وجود میں لایا، اب یہ سارے کو ختم کر کے دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن کو تم کہتے ہو نا یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے نقصان کے مالک ہیں، فائدے، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی فائدے نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے دوسرے رکوع میں کہا امواتن، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ ویسے کتنی عجیب سی بات ہے، شرک کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کیسی کیسی ہستیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو بالکل بے بس ہوتی ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے۔ پھر اسی میں اللہ کے اختیارات کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ کون سی قیامت، کس نے اٹھانا ہے، کس نے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، بتایا ان کو کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے تم دنیا کے اندر غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پہلی قوموں کو بھی پکڑ لیا، کسی کو دن میں پکڑا، کسی کو رات میں پکڑا، کسی کو بتا کر پکڑ لیا، کسی کو بغیر بتائے پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اپنے ہر کام پر پوری طرح سے غالب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا۔ اب تم اپنی حالت تو دیکھو، بیٹی ملتی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر، تمہارے معبودوں کے اندر اتنی طاقت ہے تو تمہاری خواہش پوری کر کے دکھائیں نا۔ بھئی ہماری خواہش تو ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو بیٹا ہی پیدا کریں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو بیٹی دینی ہے اس کو بیٹی ملے گی، جس کو بیٹا عطا کرنا اس کو بیٹا ہی ملے گا۔ پھر تیسری اہم چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ اس تناظر کے اندر آپ کی رسالت و نبوت کی حقانیت اور صداقت کی بہت ساری دلیلیں، ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا ذکر۔ پھر بعض اعتراضات، مثلا وہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، کوئی اجمی ہے جو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ظالموں کس انداز کی باتیں کرتے ہو، اجمی ہو، اس کی زبان اور ہے اور یہ عربی ہے، ان کی زبان اور ہے، بھلا کیسے ایک دوسرے کی زبان کو سمجھیں گے؟ چلو عربی کو پڑھائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر پر وحی نازل کرتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اس کو اجمی پڑھا جاتا ہے، تم تو سارے عرب ہو، تم سارے عرب مل کر ذرا اس بات کا تہیہ کرو نا کہ سارا قرآن نہیں، قرآن کی چند صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن نہیں بنا کر لائے۔ کبھی اعتراض کرتے اچھا پہلے ایک حکم آتا ہے پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جاتا ہے، پہلے والے کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم کسی آیت کو بدل دیں، پہلے اتاری ہے اس کو دوبارہ ختم کر دیں اور دوبارہ سے دوسری صورت لے آئیں، دوسری آیت لے آئیں، یہ تو ہمارا اختیار، اللہ کو سب پتہ ہے اللہ نے کیا اتارنا ہے۔
پھر کہا دیکھو کتنی بستیاں دنیا میں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرمانبرداری کی، اللہ نے اپنی نعمتیں ان کو عطا کر دیں، اللہ کی توحید پر قائم رہے، شرک سے بچتے رہے، رسولوں کی اطاعت کی، آخرت کی فکر کو مد نظر رکھا، اللہ نے نعمتیں عطا کر دیں۔ اور کتنی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب عطا کر دیا، اس میں پڑے رہے، ہر وقت بھوک پیاس، معیشت درست نہیں ہو رہی، بیڑا غرق ہو گیا جناب، کھانے کو مل ہی نہیں رہا، اور اوپر سے خوف طاری ہے، دشمن اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساری باتیں بیان کر کے در حقیقت مسلمانوں کو درس دیا ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ صرف یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی توحید پر قائم رہو، شرک سے ہمیشہ بچتے رہو، آخرت کی فکر کرو اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔